الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل آج چھٹی تراویح پڑھی گئی اور آج بھی سوا پارہ پڑھا گیا الحمدللہ ساڑھے چھ پارے پورے ہو چکے 7.5 پارے پورے ہو چکے اور آج کی گفتگو میں سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کردہ واقعہ انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اول تو یہ یاد رکھیے کہ شریعت محمدی تقریباً انہی احکام و اعمال پر مشتمل ہے جو اللہ رب العالمین نے دین ابراہیمی میں رکھا گیا، یعنی جو دین ابراہیمی میں احکام تھے تقریباً وہی احکام دین محمدی میں بھی لاگو کیے گئے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دین میں خاص کر وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائیں وہ قائم ہوئیں، اور وہی دین ابراہیمی کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یعنی دین محمدی اور شریعت محمدی میں لاگو کی گئیں۔ مثال کے طور پر جس طرح مسواک کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طریقے سے ختنہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے شروع ہوئی، اس سے پہلے ختنہ کا رواج نہیں تھا۔ یوں ہی مسواک اور ختنہ منہ زیر ناف یعنی ناف سے نیچے کے اضافی بال زائد بال انہیں تراشنا مونڈنا یہ بھی دین ابراہیمی سے رائج ہے۔ یوں ہی بغل کے بال دور کرنا یہ بھی دین ابراہیمی کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی سنتیں ایسی جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے دین محمدی میں داخل ہوئیں، اور چونکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یعنی جو کافر بھی تھے وہ یہ جانتے تھے مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی کعبے کو بنایا اور وہ اس کعبے کا طواف کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں دین ابراہیمی کی دین محمدی میں اور شریعت محمدی میں اور قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمائی۔ اس لیے جا بجا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جیسے پہلے پارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو کعبہ بنانے کا واقعہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے تیسرے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کے ان 2 واقعات کا ذکر کیا جو ایک نمرود کے ساتھ ہوا اور 4 پرندوں والا واقعہ جو آپ نے 2-3 درس پہلے سماعت فرمایا۔ اسی طریقے سے اس طرح آج یعنی 7ویں پارے میں بھی رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ مکمل ذکر فرمایا اور اسے ہم انشاءاللہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ یوں ہی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے 17ویں پارے میں بھی بڑی تفصیل سے فرمایا، حتیٰ کہ 14ویں پارے میں سورہ ابراہیم مکمل موجود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکمل واقعہ کہ جب آپ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آتے ہیں وہ پورا واقعہ 14ویں پارے میں ذکر۔ پھر اس کے بعد 17ویں پارے میں جس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوایا اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاش کیا توڑ ڈالا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا جو انہوں نے مکمل پلان بنایا، تو یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے اس طرح 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ اسی طرح رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یعنی 16ویں پارے میں بھی رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ ذکر فرمایا۔ پھر 19ویں پارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی اس طرح قرآن کریم میں آپ دیکھیے جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے اصول میں سے ہیں، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوئی ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب جو حضرت اسحاق تھے جو بڑے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، جتنے باقی بنی اسرائیل میں انبیاء ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ کئی ہزار انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوئے، اور وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق سے یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے ہوئے سارے انبیاء، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ تک، یعنی کوئی اور نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بیچ میں اس نسل سے کوئی نبی نہیں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
تو اس طرح بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گویا ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی کہ بظاہر اولاد میں سے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ حقیقی یعنی معنوی طور پر، روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے والد ہیں۔ اس لیے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بالبشر کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ رب العالمین اس کعبے کو تو آباد فرما دے، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اللہ اس کعبے کو میں نے تعمیر کر دیا ہے، اب تو کسی ایسے کو بھیج جو اس شہر میں، اس کعبے میں آ کر تیرے اس گھر کو آباد کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ دعا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تھی، یعنی آپ کو یہ گویا کہ الہام یا وحی کی گئی تھی کہ آپ کی نسل سے ایک نبی آئے گا جو اس کعبے کو آباد کرے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول سے مراد وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سارے انبیاء ہوئے، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، اور پھر اس طرح ان کی نسلوں میں انبیاء ہوتے رہے، جبکہ باقی دیگر انبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی اور نبی ان کی نسل میں سے نہیں ہوا، صرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی نسل میں پیدا ہوئے۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین محمدی میں دین ابراہیمی کا بہت بڑا حصہ رکھا ہے، اس لیے حتیٰ کہ جہاں جہاں توحید کی بھی باتیں بیان کی جائیں گی، یعنی قرآن کریم میں بیان ہوئیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور آپ کے توسل سے بیان ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام نے جو ابراہیمی دین کے طور پر اور جو اپنے توحید کی دلیلیں جو قرآن کریم میں پیش کی گئیں، یہ وہی دلیلیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اب یہ پس منظر اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ابھی سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے اپنے چچا آزر سے یہ کہا کہ تم کیا بتوں کو خدا بناتے ہو، دراصل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو نمرود نے خواب دیکھا، اور اسے اس کے جو درباری تھے، نجومی تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک بندہ پیدا ہوگا، ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس سے تیری سلطنت کو زوال آئے گا۔ تو نمرود نے اسی وقت اعلان کر دیا اپنے دربار میں اور اپنے ملک میں اعلان کرا دیا، یہ فرعون کے بارے میں بھی ہے، یہ نمرود کے بارے میں بھی ہے، کہ اس طرح نمرود نے بھی یہ کیا، اور اس نے جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئیں تو آپ کے والد نے، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایک شہر سے دور ایک غار کھود رکھی تھی، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے ہاں بھی اولاد ہو اور لڑکا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھی مار دیا جائے۔ اور جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ اس غار میں چلی گئیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 3 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب آپ وہاں انہیں پیدا کر چکیں تو وہاں چھوڑ کر آپ آ جاتی اور دودھ پلانے جاتی، پھر دودھ پلا کر آ جاتی، حتیٰ کہ آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی میں جاتی تو میں دیکھتی کہ میرا بیٹا ابراہیم اپنے ہاتھ کی انگلی چوس رہا ہوتا اور باقاعدہ اس میں سے دودھ نکل رہا ہوتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین شان عطا فرمائے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ 3 سال تک، بعض روایت کے مطابق 7 سال تک، اور بعض روایت کے مطابق 17 سال تک آپ اسی غار میں رہے اور لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ اور پھر جب اس غار کے اندر سے آپ علیہ السلام نے جب ستارہ نکلتے ہوئے دیکھا، کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو نمرود تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے اور اس ستارے کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی ہے، تب اس کے نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی کہ ایک بندہ، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا زوال کا سبب بنے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اپنے چچا سے، انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں تم بھی اور تمہاری ساری قوم بھی کھلی گمراہی میں ہے اور تم جو ہے وہ ہدایت پر پانے آنے والے نہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں دکھلا دیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے، ایک سخت پہاڑ، صخرہ نامی پتھر جس پر آپ کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے عالم کے سارے حجابات دور فرما دیے، حتیٰ کہ آپ نے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ قیامت تک علماء فرماتے ہیں کہ آنے والی جو بھی ہونے والے واقعات تھے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیے گئے، اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم صدا لگاؤ، جب یہ کعبہ تعمیر کر لیا تو آپ کو کہا گیا صدا لگاؤ اور لوگوں کو اس حج کے، اس کعبے کے حج کے لیے ندا دو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ندا دی کہ آؤ اس گھر کی طرف اور آؤ اس گھر کا حج کرو۔ تو کتابوں میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر اس وقت جس نے لبیک کہا، یہاں تک کہ عالم ارواح میں اور اس وقت جو لوگ ماں کے بطن میں تھے یا باپ کی پشتوں میں تھے، انہوں نے اس وقت جس نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو روایت میں آیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ جو ہے وہ اعلان کیجئے کہ اس گھر کی طرف لوگ آئیں اور اس گھر کا حج کریں۔ تو یہ بھی آپ کی صدا پر کاش کہ اللہ کرے ہم نے بھی لبیک کہا ہو، تو جس نے لبیک کہا ہوگا وہ انشاءاللہ یقیناً ضرور حج کے لیے حاضر ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر ہوا، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ کہتے ہیں کہ آپ نے غار میں سے ایک ستارہ نمودار ہوتے دیکھا، تو اس وقت لوگ جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پوجتے تھے ان کو۔ تو آپ نے جب ایک ستارہ نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی ماں کے سامنے یہ بات کہی، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی اس وقت آپ نے دلیلیں پیش کرنا شروع کر دی اپنی ماں کے سامنے۔ تو ماں سمجھ گئی اور انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جس لڑکے کا فرعون اس نے نمرود نے اعلان کروا رکھا ہے، ہو نہ ہو یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، کہ میرے سامنے وہ ایسی ایسی دلیلیں بیان کرتا ہے توحید کی کہ میں خود حیران رہ جاتی ہوں۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ پھر وہ اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے شوہر کو بتائیں، اور یہ دلیلیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ اور فرمایا کہ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا قال لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے چاند کے بارے میں فرمایا فلما جنّا، اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہ جب چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی میرا رب نہیں۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ تو اس طرح جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، یعنی چاند چھپ گیا، تو آپ نے فرمایا چھپ جانے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسری بار جب صبح ہوئی یعنی سورج نکلا، اور سورج کو نکلتے ہوئے آپ نے دیکھ کر کہا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، تو کیا یہ میرا خدا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور وہ جو ڈوب جائے یعنی ہر چیز ظاہر ہو اور چھپ جائے تو وہ کیسا خدا ہے جو ظاہر ہو اور چھپ جائے؟ تو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا علی الاعلان انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا کہ جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے اور زمین کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور میں اسے خدا مانتا ہوں، اسے خدا مانتا ہوں، اور جس نے اس دین کو یعنی مجھے سیدھا دین عطا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وحاجہ قومہ، پھر ان کی قوم نے ان کے ساتھ حجت بازی کی، تو آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کہ تم مجھ سے میرے رب کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ جب میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے تو تم مجھے اس رب سے دور نہیں کر سکتے۔ ولا اخاف ما تشركون به، پھر وہ کہنے لگے دیکھو جن کو ہم خدا مانتے ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اور مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، الا ان یشاء ربی، جو ہوگا وہ میرے رب کی چاہت سے ہوگا، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ اس میں اب دیکھیے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے۔ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں، دیکھو تم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، یوں کر دو گے تو یوں ہو جائے گا، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو بسا اوقات لوگوں سے یا ان کے کسی عمل سے ان کو ڈرا دیتے ہیں، اور اس وقت ان کا توکل اللہ کی ذات سے پیچھے ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو ہوگا میرے رب کے حکم سے ہوگا، اور جو کرے گا میرا رب کرے گا، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ مجھے کسی کا خوف دل میں رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں جو کام کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں،
اور ہر کام میں برکت ڈالنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ میرا رب عز و جل مجھے ہر کام میں وہی اچھائی عطا کرے گا اور برائی سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے رب عز و جل کی تو اس طرح اس کی شان یہ ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جن کو تم شریک بناتے ہو ان پر کوئی دلیل نہیں ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو پھر کون سا گروہ، تمہارا گروہ یا میرا گروہ، کون سا امن میں ہوگا؟ امن میں وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہ میں ہوں کہ جسے اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور یوں کہہ کر آپ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کو علل اعلان بیان فرمایا۔ وہاں سے آپ کی قوم بھی آپ کی دشمن ہوئی، حتیٰ کہ آپ کا چچا، اپنا چچا، اور جب آپ نے اپنے چچا آزر کو بھی باقاعدہ دین کی دعوت دی، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں 16ویں پارے میں تفصیل سے ذکر فرمایا، جس کو انشاءاللہ آپ اس وقت سنیں گے۔ یوں ہی پھر اس چچا نے بھی باقاعدہ یہ کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تو اے ابراہیم مجھے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے جو ہے وہ پتھروں سے مار مار کر تجھے مار دوں گا۔ یہاں تک یعنی اپنی چچا نے مخالفت کی، اور اس طرح آپ کی قوم نے مخالفت کی۔ پھر نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے مقابل آ گئے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود جب آپ کو باقاعدہ آگ میں پھینکنے کا پلان بنایا گیا اور منجنیق تیار کر دی گئی اور اس میں آپ کو پھینک دیا گیا، پھر بھی آپ نے اپنے رب عز و جل کا کلام نہ چھوڑا، اور آپ نے اپنے دین سے ذرہ برابر بھی پیچھے قدم نہیں ہٹایا، بلکہ ہر وقت آپ کی زبان پر یہی تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرا رب مجھے کافی ہے، وہی میرا بہتر کارساز ہے اور وہی مجھے بچانے والا ہے۔ اور پھر اسی وقت یہ واقعہ ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس آگ میں آپ کو پھینکا گیا اسے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ جو اتنی جلائی گئی تھی کہ اس کے شعلے اتنے تھے، اوپر سے پرندہ چلتا تھا، اوپر سے پرندہ اڑتا تھا تو وہ جل کر اس میں گر جاتا تھا، اتنی اس کی تپش تھی۔ لیکن جب آپ کو پھینکا گیا تو اللہ نے وہ آگ ایسی ٹھنڈی فرما دی، کتابوں میں آتا ہے کہ پھینکے گئے تو وہ آگ جو ہے وہ پھول کی شکل اختیار کر گئی اور ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ آپ علیہ السلام اس میں محفوظ رہے، 40 دن تک اس میں رہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، اور اس وقت تک بھی آپ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت اور توحید کا علل اعلان اسی طرح اعلان کرتے رہے۔ تو ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے بھروسہ نہیں ہٹانا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر جگہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں اور رب العالمین سے ہی فریاد کریں۔ وہ رب عز و جل ہماری ضرورتیں پوری فرمانے والا ہے، اسی سے جب ہم فریاد کریں گے، اسی سے ہم جب مانگیں گے، وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، ہر مصیبت سے وہی بچانے والا ہے اور ہمیں ہر محاذ پر وہی کامیابی دینے والا ہے۔ تو ہمارا یقین رب پر جب کامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم زندگی کی مشکلات سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا یقین اپنی ذات پر کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے مصیبت سے اللہ تعالی اپنے رحمت سے، اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔